بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو مائی چینل مسٹر انجینئر اسلامک انفو۔ ناظرین کرام، قرآن مجید فرقان حمید کی پہلی سورۃ البقرہ ہے۔ اس سورت کا نام گائے کے نام پر ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ اس سورت میں اللہ نے قوم موسیٰ اور ایک گائے کا ذکر کیا ہے۔ اس کے علاوہ اس سورت میں اللہ نے سامری جادوگر اور سونے کے بچڑے کا انتہائی خوفناک واقعہ بیان فرمایا ہے۔ ناظرین، اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مصر تشریف لائے تو فرعون نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا تھا۔ وہ بنی اسرائیل پر بے پناہ ظلم و ستم کرتا تھا۔ مصر نے سامری جادوگر کا بہت بڑا چرچا تھا۔ اصل میں وہ بہت چالاک تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں سامری جادوگر کافی بوڑھا ہو چکا تھا۔ سامری جادوگر، جو کہ ایک روایت میں بتایا جاتا ہے کہ اس کے سر کے بال غائب تھے، وہ ہر وقت ایک نوکدار ٹوپی پہنے رکھتا تھا۔ ٹوپی پر انسانی کھوپڑی کی تصویر بنی ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ اس کے لمبے جنبے پر گائے، بیل، بچھڑے، ناگ اور سانپ کی تصویر بنی ہوئی تھی۔ سامری جادوگر کی آنکھیں کانچ کے بٹنوں کی طرح چمکتی تھی۔ ناک قدرے ابری ہوئی، گال اندر کی طرف تھے۔ اس کے علاوہ چہرے کی خوفناک جھریاں اس کی عمر کا راز بتاتی تھی۔ سامری جادوگر اپنی قوم سمیر کی وجہ سے بہت مشہور تھا۔ سامری کا قبیلہ مصریوں کی طرح ایک گائے اور بچھڑے کی پوجا کرتا تھا۔ سامری جادوگر نے اس دنیا میں ناگ دیوتا کا نظام قائم کیا۔ سامری جادوگر دنیا کو بے وقوف بنانا خوب آتا تھا اسے۔ مصر میں اس کا ایک عالی شان بنگلہ تھا۔ لوگ اسے جادوگر محل کہتے تھے۔ اس کی چھت پر ناگ دیوتا کا مجسمہ نصب تھا۔ سامری جادوگر سانپ بھی پالتا تھا۔ وہ سانپوں کا زہر نکال کر انہیں اپنی گردنوں میں لپیٹ لیتا تھا اور وہ جادوگروں کا بادشاہ سمجھا جاتا تھا۔ سامری فرعون کو بھی مزید گمراہ کرتا اور لوگوں کو بھی۔ سامری جادوگر فرعون کو دیوتا سمجھتا اور اس کی وجہ سے سارے لوگ فرعون کو سجدہ کرتے۔ نعوذ باللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو سمجھانے کی ہر ممکن کوشش کی اور کہا، اے لوگو، جادوگری کفر ہے۔ مصر میں تو جادوگری کا عام رواج تھا۔ سامری جادوگر فرعون کے اشارے پر جادوؤں کے کرتب دکھاتا۔ سامری نے مصر کے باقی لوگوں کو بھی جادو کرنے کے نئے نئے طریقے سکھائے اور ڈھنگ سکھائے، اور مصر کے باقی سب جادوگر یہ سمجھ گئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جادوگر نہیں بلکہ اللہ کے نبی ہیں۔ نبی حضرت بنی اسرائیل مصریوں کی غلامی سے نکل کر فلسطین کی طرف جا رہے تھے اور اللہ کا باغی سامری بھی ان کے ساتھ تھا۔ راستے میں انہوں نے خیمے لگائے۔ ایک روز ان میں سے ایک شخص مردہ پایا گیا۔ سب نے ایک دوسرے پر الزام لگایا۔ سامری کی طرف سے الزام نیک اور پرہیزگار لوگوں پر لگایا گیا، جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے دعا کی اور اللہ کے حکم پر حضرت موسیٰ نے یہ کہا کہ ایک بچیا کو ذبح کر کے اس کا خون اس مردے کو لگایا جائے، جس سے وہ مردہ زندہ ہو گیا، اور اس نے اس مارنے والے شخص کا بتایا جو سامری کا قریب کا دوست تھا۔ ناظرین اکرام، ویڈیو کی باقی تفصیل پارٹ نمبر 2 میں بتائی جائے گی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تھینک یو ویری مچ۔